بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنفس، اللہ فرماتے ہیں کسی نفس کے لیے نہیں ہے، کسی نفس کے اختیار بھی نہیں یہ کہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے، کتاب مؤجلہ، لکھت مقرر ہے جس میں تقدیم و تاخیر نہیں۔ تمہارا ایمان ہے ویسے؟ جی اونچا ذرا بولو، کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ موت کا وقت مقرر ہے یا نہیں؟ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا کتابا مؤجلہ۔ مؤجلہ کا معنی لکھت مقرر، نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ اب یہ قرآن کا مسئلہ حق ہے یا نہیں؟ اونچا بولو، سچ حق ہے؟ پھر وہ روایت چھوڑنی پڑے گی موسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ مارا اسرائیل نے۔ اب مشکل ہے، اب شک پڑے گا کیونکہ روایت بھی آ گئی ہے۔ ہاں پہلے تو بڑے خوش تھے بھئی حق کے، اور جو آیا حضرت موسیٰ کے پاس آ گیا جناب اسرائیل، تو اس کہ میں نے تجھے مارنے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنے آئے۔ پھر کہیے لگائی اسرائیل کا تو ادھر ہی ہاتھ، آنکھ بھی نکل گئی۔ اور ہے رواہ البخاری، آنکھ بھی نکل گئی۔ وہ بیچارہ تو اوپر گیا دفتر میں، یا اللہ تیرا بندہ تو موت چاہتے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جا میرے بندے کو کہہ دے بیل سور کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھا دوں گا۔ اذا جاء اجلہم کتابا مؤجلا۔ اس لیے دوستو بزرگوں یہ بخاری کے اندر ہے لیکن روایت صحیح نہیں ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے۔ اور بھی ہے جی، آدم نے اس کو دیکھا اور کہا یا اللہ 50 سال میری عمر ان کو دے دے، داؤد کو۔ گپوٹیشن ہے اور بھی، لیکن یاد رکھ لو قرآن کا مسئلہ حق ہے کہ موت میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اب جب اللہ نے فرمایا 50 سال عمر بڑھ جائے گی، ان کو کہو، کو سمجھے میری بات؟ تو کیا خیال ہے جی اللہ نے ایسے لارا لگایا ہے یا بڑھا رہی ہے؟ بڑھائے تو اس کے خلاف اور لارا لگائے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جھوٹ کیا ہے، معاذ اللہ، اللہ کذب سے پاک ہے۔ اس لیے بخاری کی روایت کی قربانی دینی ہوگی قرآن پر۔ کوئی شیخ اگر اس کے پاس جواب ہو تو ذرا مجھے لے کے دو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اصح الکتب ضرور ہے لیکن لا ریب کتاب نہیں ہے۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، اس بات کو ذرا سوچتے آؤ، کو سمجھے میری بات؟ ہاں یہ روایت خطیب بیان کرتی ہے۔ ایک خطیب تلا گنگ میں بیان کر رہا تھا، ایک ڈاکٹر کھڑا ہوا، وہ اس نے میرے درد سنے ہوئے تھے۔ اس نے کہا خطیب صاحب کو، اس نے بکواس بند کر، خاموش۔ کہتے اس آیت کا معنی بتا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ خطیب آگے سے کہتا ہے یہ میں جو پیش کر رہا ہوں یہ حدیث متواتر ہے، یہ قرآن کو منسوخ بھی کر سکتی۔ کہ واہ، اب آپ خود اندازہ کریں، اللہ ان کو ہدایت دے بھائی، اپنی عزت کے پیچھے بھائی میری بےزتی نہ ہو، خدا کے کلام کو بگاڑیں گے۔ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتی ہیں۔ غیر مقلدوں کو پھنسانے کا آسان ترین تعویذ ہے، نسخہ ہے، اور ان کو کہو بھئی تمہارا قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ادھر قرآن کی سامنے روایت، اور یہ بخاری کو لا ریب سمجھتی ہے۔ ان کو اب بتا بخارے جائے گا یا مدینے آئے گا؟ مکے مدینے آنا ہے یا بخارے جانا ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے مولوی بات نہیں سمجھتے۔
وہ الٹا ہمیں کہتے ہیں یہ بخاری کے خلاف ہے. کون بخاری کے خلاف ہے؟ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے. بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، لیکن لا ریب نہیں ہے. لا ریب صرف قرآن ہے. سن رہے ہو میری بات؟ ہاں، بعض لوگ جو امام بخاری کی بے ادبی گستاخی کرتے ہیں وہ بھی چٹے بے ایمان ہیں. امام بخاری امیر المحدثین اور رئیس المحدثین ولی کامل ہیں، لیکن ان کی بخاری لا ریب نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو. چلو، معجلا ومن یرد، بریلویوں نے آگے پھر بڑھایا کام. پل مل گیا. اسرائیل نے آنکھ اسرائیل کی حضرت موسیٰ نے نکالی. انہوں نے کہا دیکھے ہی، انہوں نے کہا بڑھیا کا بیٹا اسرائیل نے مارا. بڑھیا شیخ جیلانی کے پاس پہنچ گئی. انہوں نے کہا او میرا بچہ ایک ہی تھا وہ لے گئی. شیخ جیلانی نے بھرکاری لگائی اور پہلا قدم تو تیسرے آسمان پہ اسرائیل پہنچ چکا تھا. شیخ جیلانی نے پیچھے اے تھپڑ اور کیک لگائی نا اسرائیل کو، پورے رگوں والا تھیلا گر گیا اور 3.25 لاکھ روح تھی، سارے بندے زندہ ہو گئے. سبحان اللہ سبحان. اگر اسرائیل نو روزانہ اس طرح مار پڑے، کوئی پیر ٹکر جائے، کوئی فرشتہ ٹکر جائے، کسی بیچارے مرید کا روح نکال کے آئے، ادھر پیر عزیز ٹکر جائے، ادھر ذوالفقار ٹکر جائے، تو اسرائیل تو آنا بھی نہیں بیچارے کی ڈیوٹی. انہوں نے تماشا بنایا ہے خدا کے فرشتوں کے ساتھ جو وہاں پر پیر جیلانی پہنچ گیا. لیکن موقع تو تم نے خود دیا نا. اسرائیل کی آنکھ حضرت موسیٰ نے نکال دی تو کوئی نہیں، پھر شیخ جیلانی کو بھی مارنے دو 1-2 تھپڑ. وہ کہتے ہیں ہاں وہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. 3.25 لاکھ روح آ گئی ہے. واہ جی واہ. انبیاء کو موت سے پہلے یہی بچوا، جب حدیث آئے تو پوچھنا اختیار کیا دیا جاتا ہے؟ بھی موت نہیں آئے گی. شہیدوں کو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل تشتہون شیئا، خدا کو پتہ نہیں ہوتا. یہی تو جہالت ہے. یہ جو اختیار ہے یہ اختیار اکرامی ہے، اور وہاں پر بھی حل تشتہون اکرامی، عمر نہیں بڑھائی جاتی، ورنہ حضرت سلیمان کو اسی جگہ پہ موت آئی، بیت المقدس بھی نہیں بنا سکے. ہاں کیا بات ہے. وہ بخاری شریف کی روایت حضرت موسیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور قرآن کا جو قانون ہے نا اذا جاء اجلهم، یہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے. محرف کل یہود. بعض علماء فرماتی ہیں اس مراد زندگی میں برکت ہے. وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ دعاؤں سے یا ان چیزوں سے زندگی میں برکت پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ الگ. لیکن یہ جو بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے 50 سال آگے جا رہے ہیں اور اسرائیل بیچارے کی آنکھ ہی جا رہی ہے ساتھ، بات تو اس کی میں کر رہا ہوں. باقی جو مجھے تعویلات آتی ہیں وہ آپ کے مولویوں کو بھی نہیں آتی، لیکن ہم حرام کتی کو کیسے سمجھیں گے دورہ پڑھ کر؟ ہاں بھائی چھوڑ دو اے فضول آدمی ہے. وَمَن یُرِدْ، اور جو آدمی ارادہ کرے، ثواب دنیا کا دیں گے ہم اس سے، ان نشاء، اگر ہم چاہیں. یہ مشیت پر موقوف ہے. نؤتیہ منہا وَمَن یُرِدْ ثواب الآخرہ، اور جو ارادہ کرے ثواب آخرت کا دیں گے ہم اس کو، منہا اس آخرت سے، سنجزی ان قریب ہم بدلہ دیں گے، الشاکرین ضرور بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو. یہاں پر ذرا دیکھو، من یرد ثواب الدنیا، جو اپنے نیک اعمال سے دنیا کا معاوضہ اور دنیا کا بدلہ طلب کرے ہم اسے دیں گے بشرط مشیت. دوسرے مقام پہ آیا ان نشاء ما شاء، جتنا چاہیں گے دے دیں گے اس سے. اور جو من یرد ثواب الآخرہ، اور جو ارادہ کرے گا آخرت کے ثواب کا دیں گے ہم اس کو اس سے. تو مطلب کیا ہے؟ اعمال خیر سے دنیا کا اگر ارادہ ہے، نیک اعمال سے، تو دنیا ملے گی بشرط مشیت.
جتنا چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے، اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اگر مقصد آخرت بناؤ گے تو دنیا ذلیل ہو کر آئے گی، دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی۔ اور اگر اپنے اعمال سے مقصود دنیا بنا لی تو دنیا میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، پگڑی شگڑی، خطاب خطیب الاسر حضرت علامہ صاحب فلانا صاحب، اور ٹکے چند ٹکے وہ بھی چاہوں گا، لیکن آخرت تباہ ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ من طلب العلم، جس آدمی نے علم تلاش کیا اور مقصد اس کا دین کا علم تھا اور مقصد اس کا دنیا بن گیا کہ مجھے دنیا کی چیزیں ملیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لم یجد عرف الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اور قضا وہ دور دور تک ہوگی خوشبو، لیکن جنت کے قریب نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح آج لوگ نیک اعمال سے مقصد ان کا ہوتا ہے دنیا۔ صبح صبح والی نماز دکاندار پڑھتی، پتہ ہے کہ نہ پڑھی تو دکان میں برکت صحیح نہیں ہوگی، جٹ بھی پڑھتا ہے، اب یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ دنیا ہے، دنیا۔ اسی طرح ورد وظائف عاملین نے، عامل جتنا ذکر کرتے ہیں کوئی ذاکر بھی اتنا ذکر نہیں کرتا، ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ٹھنڈے پانی میں اور وظیفہ پڑھا جا رہا ہے۔ مقصد ہے لوگ پھنساؤں، لوگ آئیں، تو مقصد کیا ہے؟ ثواب دنیا، دنیا کمانا مقصد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آخرت میں کوئی چیز بھی نہیں دوں گا، مقصد تیرا دنیا بن گئی، آخرت میں نہیں، دنیا دے دوں گا جتنی دے چاہوں گا، جس کے لیے چاہوں گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور جس آدمی کا مقصد کیا بن گیا؟ دین، دنیا بھی ذلیل ہو کے آئے گی، آخرت بھی ملے گی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی وہاں حدیث کا وہ ٹکڑا لاؤ کہ من کان ہمہ، جس آدمی کا ہم بن گیا ہم میں آخرت، تو اس کے ساری چیزوں سے ہم کفایت کریں گے، اور جس کے ہموم میں سے اصل ہم دنیا بن گیا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی ارادہ کرے ثواب آخرت کا، نُؤْتِهِ دیں گے ہم اس کو اس سے، اور ہم جزا دیں گے شکر گزار بندوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، تتمہ ہے ملامت کا، کأیم من نبی، کتنے نبی ہیں، قاتلا لڑے ان کے ساتھ، معہو ان کے ساتھ، ربیون رب والے مخلص توحیدی ان کے ساتھ رہے، کثیر بہتے، فما بہنو پس نہ وہ کمزور ہوئے، جب لما اس کے لیے کہ پہنچی ان کو اللہ کی راہ میں، یعنی ہمت نہ ہاری، ماں سے مراد مصیبتیں ہیں، جو مصیبتیں ان کو اللہ کی راہ میں پہنچی نہ وہ کمزور ہوئے، ضعفو نہ دل میں زور گھٹا، ومستکانو نہ دشمن کے سامنے عاجزی اختیار کی۔ کیا معنی بہانو؟ سستی نہ دکھلائی، جسم میں کمزوری نہیں آئی، ضعفو قلبن بدنن قلبن دل کمزور نہیں ہوا، زور نہیں گھٹا، ومستکانو دشمن کے سامنے زاریاں نہیں کی اور روئے نہیں اور عجزیاں نہیں کی، واللہ اور اللہ ہے یحب الصابرین، وما کان قولہم الا ان نہیں تھی کلام ان کا، فریاد ان کی مگر یہ، وہ مجاہد کیا کہتے تھے، مسلک الاولیاء فی مسالۃ الدعاء، وہ کیا کہتے تھے، قالو ربنا، کس کو پکارتے تھے؟ اللہ فرماتے ہو میرے نبی کے صحابہ، او میرے محبوبوں، پہلے بھی میرے محبوب لڑے، وہاں تم عہد میں پریشان ہو کے بیٹھ گئے، جب آدمی مصیبتوں میں پریشان ہو جائے نا، اس طرح مجھ سے مانگے ہو جس طرح پچھلوں نے مانگے۔ کیسی پیاری تربیت ہے،
سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ کتنا اللہ کو پیار ہے صحابہ کے ساتھ، کیسی تربیت کی. او اس طرح مانگو. انہوں نے کیسے مانگا؟ فرمایا انہوں نے مانگا ربنا، کیا کہا؟ ربا. نبیوں کو نہیں پکارا، ان میں زندہ نبی بھی تھے، پہلے بھی گزرے ہوئے نہیں، اور ساتھ نہیں کہا ربنا پیر مگے دا واسطے ہی مشرکہ پلیتا کہتے اے میرے اللہ لسوڑی شاہ دا واسطے ہی، پیر عزیز باندر دا واسطے ہی، پیر ذوالافقار بے وزن شکار دا واسطے ہی، پیر خربوزہ سور دا واسطے ہی. نہیں، یہ آج انہوں نے نکالے واسطہ 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 واسطہ. اے واسطے پر کتاب لکھی ہے، فلانے دی حرمت، فلانے دی حرمت، فلانے دا صدقہ، فلانے دا طفیل. اور نہیں ہو یہ مجابروں کی دعائیں ہیں، وہ مجابروں کا مذہب ہے. تمہیں مجاہدین کا مذہب بتاؤں، اولیاء اللہ اور سچے موحدوں کا مذہب ہے. کیا کہتے ہیں؟ ربنا. سن رہے ہو کہ نہیں؟ کوئی واسطے شاستے ہیں؟ پیر بگی شاہ، گھوڑا شاہ، کھوتا شاہ، ترپڑ دین، کھوتا شین، ہے کسی کا واسطہ؟ ہاں پہلے تو ان کے واسطے تھے، اب عزیز مزیز ان کے واسطے آگے. باندر شاہ، اس کا نام ہے باندر شاہ. باندر شاہ، کوئی بھولو شاہ، کوئی چوہا شاہ، یہ سارے شاہ اکٹھے ہو گئے واسطے واسطے. ربنا اغفر لنا، مجاہدین کی دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش کر دے، ہماری غلطیاں معاف کر دے. ذنوبنا، ہمارے گناہ، و اسرافنا، ہمارے حد سے نکلنا، فی امرنا، ہمارے معاملہ میں، وثبت اقدامنا، اور مضبوط کر دے ہمارے قدموں کو. وانصرنا، اور تیسرا نمبر وانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کر کافروں کے مقابل. اللہ ہم تیری توحید کے محافظ بنے ہیں، حراست کرنے والے ہیں، اور مقابل نرے قبر چٹ مشرک ہیں گرو. اس لیے اللہ تو اپنی توحید کی وجہ سے ہماری مدد کر مقابل کافروں کے. فآتاہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں ثمرہ دنیاوی اللہ نے دیا ان کو، ثواب دنیا کا بھی، نصرت اور فتح، و حسن ثواب الآخرہ، اور بہترین ثواب آخرت کا بھی. واللہ یحب المحسنین.